نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے اللہ نے اسے نفع بخش بنا دیا ہے۔ اور یہ عقیدہ کیوں ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حدیث میں ہے خلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ والبسہ ایہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک اتاری اور ان کو کفن کے طور پر پہنا دی۔ وَاسْتَجَعَ فِي قَبْرِهَا، دوسرا عمل یہ تھا جب قبر تیار ہوگی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں اترے اور اس میں لیٹ گئے۔ فَلَمَّا سِوَا عَلَيْهِ التُّرَابُ، یہ عجیب عمل تھا جو صحابہ نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے، جب ان پر مٹی ڈال دی گئی، قبر سیدھی کر دی گئی، جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ قال بعضهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک صنعت شیئا لم تصنعه بأحد، بعض صحابہ کہنے لگے حضور ایسا عمل ہم نے آپ کو کرتے دیکھا ہے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا، حضور اس کی وجہ کیا تھی؟ اب کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں نے یقین بنا لیا کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ہم نے کہا جب رب کی چاہت ہوتی ہے تو رب اپنے بندوں کو نفع بخش بنا دیتا ہے، اور جس کی نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ ہو جائے اللہ اس کو فیضان عطا فرماتا ہے، نفع والا بنا دیتا ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ خود بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا انی البسها قمیصی لتلبس من ثیاب الجنہ، فرمایا صحابہ میں نے اپنی قمیص اسے اس وجہ سے پہنائی ہے کہ میری قمیص کی برکت سے اب اسے جنت کے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَجَعْتُ مَعَهَا فِي قَبْرِهَا لِيُخَفِّفَ عَنْهَا مِنْ ضِيَةِ الْقَبْرِ، فرمایا اس کی قبر میں میں اس وجہ سے لیٹا ہوں کہ میرے وجود مسعود کی برکت سے اب یہ قبر کی تنگی سے محفوظ کر دی جائے گی۔ یہ میرے وجود کی برکتیں ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، رب کی چاہت ہو تو سارا کچھ ہوتا ہے۔ بات ہے رب کی چاہت پر، نیک بندے سے محبت جب کرتا ہے تو اس کو بھی اعزاز عطا فرماتا ہے۔ اب اعزاز یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ عام نہیں رہتا، اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اوس پڑوس کے 100 گھروں سے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ کوئی شرک بدعت نہیں ہے جو آج رائج ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کی جب چاہت ہو تو ہمیں اس چاہت کو ماننا چاہیے۔ ایک ہے نفع نقصان کا مالک تو وہی ہے، وہ چاہتا ہے انسان کو نفع بخش بناتا ہے، لیکن درمیان میں یہ چاہت کا جو تعلق ہے یہ اس کی چاہت سے ہے۔ اس کو بھی مان لو نا، جب کوئی شخص نفع دے رہا ہے، کوئی اللہ کا ولی تمہیں نفع پہنچا رہا ہے تو اس کی چاہت سے پہنچا رہا ہے، اس کی چاہت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں وہ نفع بخش ہے اور اسے نفع بخش بنانے والا رب ہے۔ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر لے کر آئی ہوں، نسجتھا بیدیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چاہت و محبتوں سے میں نے یہ اپنے ہاتھوں سے بنی ہے، میری خواہش یہ تھی کہ اللہ کا محبوب اسے زیب تن فرمائے، خواہش ہے میری، تو میں نے بڑی محنتیں کی ہیں اس پر، اپنے ہاتھ سے ہی چادر بنائی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے قبول فرما لیں۔ حدیث میں ہے فاخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان محتاجا الیہا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی تو حضور نے قبول فرما لی۔ جب تحفہ حضور کو دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر مبارک قبول فرمائی، اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ حضرت صاحب کہتے فخرج الینا وانها ازارہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر مبارک تہبند کے طور پر باندھی ہوئی ہے۔ اس طرح حضور ہمارے ہاں تشریف لائے۔ فحسنها فلان، ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور یہ چادر بڑی سونی لگ رہی ہے، یہ بڑی پیاری لگ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے عطا فرما دے۔ اب حضور کو ضرورت بھی ہے لیکن یہ کریموں کا در ہے نا، حضور کی بارگاہ میں لا ہے ہی نہیں، جب بھی کوئی سائل آتا حضور عطا فرما دیتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے حضور پھر گئے اور وہ تہبند جو آپ نے باندھا ہوا تھا چادر مبارک لے کر دوبارہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ چادر عطا فرما دی۔ اب جو صحابہ تھے وہ کوسنے لگے، کہنے لگے لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان محتاجا الیہا، کہنے لگے حضور نے یہ پہنی تھی، تمہیں پتہ بھی تھا کہ حضور کو اس کی ضرورت ہے، ثم سالتا، پھر تم نے سوال کر دیا،
اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ حضور سے کوئی مانگتا ہے تو سرکار نہ نہیں فرماتے، حضور عطا کر دیتے ہیں، اس کے باوجود تم نے سوال کیا، تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہا انی واللہ ما سألتہ لألبسہا، اس وجہ سے میں نے وہ چادر نہیں مانگی کہ میں اس کو پہنوں گا، وَإِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي، میں نے تو اس وجہ سے سوال کیا ہے کہ اس چادر میں مجھے کفن پہنایا جائے، یہ میری خواہش تھی، آپ پہننے کے لیے نہیں مانگی، اس لیے کہ اس چادر کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ہوا۔ تو صحابہ جانتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے اللہ نے اسے نفع بخش بنا دیا ہے۔ عجیب معاملات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اگر ایسی بات ہے تو بتائیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو آخری وصیت تھی وہ یہ تھی، آپ نے کہا لوگو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب مجھے دفن کرنے لگو تو یہ بال میری آنکھوں پر رکھ دینا اور مجھے اللہ کے سپرد کر دینا۔ عقیدہ کیا ہے بھائیو؟ اگر تو وہ اس بال کا کوئی نفع ہی نہیں ہے تو پھر صحابہ نے یہ کیوں خواہشیں کی ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور کے ناخن ہیں، حضور کے بال ہیں، ان کی آخری وصیت یہ تھی کہ جب مجھے قبر میں لحد میں اتارو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میری زبان کے نیچے رکھنا، میری آنکھوں کی پلکوں پر رکھنا اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ یہ ایسا ہی نہیں تھا، اس کی وجہ تھی وہ جانتے تھے کہ ان بالوں کا تعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ہے، اب یہ عام نہیں رہے، اب یہ نفع بخش بن گئے ہیں، رب کی چاہت ہے اور رب کی چاہت سے یہ نفع پہنچانے والے بن گئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیف اللہ ہیں، کبھی شکست نہیں کھائی۔ آپ سے جب پوچھا گیا نا حضرت آپ کو کبھی شکست نہیں ہوئی، ہر بار اللہ آپ کو فتح سے نوازتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میرے سر پر ٹوپی ہے نا، اس ٹوپی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سلائی کیے ہوئے ہیں اور ان بالوں کی برکت سے رب مجھے فتح عطا فرما دیتا ہے، ان کی فتح کا راز ہے۔ اور یہ خود آپ نے بیان فرمایا، جب جنگ یرموک ہوئی تو آپ کا آمنا سامنا ہوا ہے، بہت نامی گرامی بہت بڑا پہلوان تھا، نستور اس کا نام تھا، سامنے آیا مقابلے کے لیے، بڑی دیر تک مقابلہ ہوتا رہا، آپ بھی سیف اللہ ہے، وہ بھی نامی گرامی پہلوان تھا، دیر تک جناب تلوار بازی ہوتی رہی۔ بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھوڑا تھا ٹھوکر کھائی، زمین پر گر گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آئے، آپ نے جو ٹوپی مبارک پہنی تھی وہ بھی دور جا گری، اور وہ جو نستور پہلوان تھا اس نے موقع دیکھا، وہ اوپر آ گیا۔ اب تو قریب تھا کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے۔ آپ کی زبان پر اس نازک وقت میں، نازک لمحات میں ایک ہی جملہ تھا، اور آپ یہ فرما رہے تھے، اللہ تم پر رحم فرمائے، اے لوگوں میری ٹوپی کوئی مجھے لا دو، اللہ تم پر رحم فرمائے، کوئی ٹوپی مجھے لا دو۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے جو آپ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ ٹوپی لے کر آئے، حضرت خالد بن ولید کو پیش کر دی، آپ نے ٹوپی سر پر پہنی، تھوڑی دیر پھر مقابلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلوان کو، نستور کو واصل جہنم کر دیا۔ اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ عجیب ماجرا ہوا کہ وہ پہلوان آپ کے سر کے اوپر سوار ہو گئے، قریب ہے کہ وہ تلوار مارے اور حضرت خالد بن ولید شہید ہو جائیں۔ اس نازک گھڑی میں آپ کی زبان پر یہ تھا کہ ٹوپی لا دے۔ کسی نے کہا حضرت وہ تو چند سکوں کی تھی، اس ٹوپی کی آپ کو پڑی ہوئی ہے، جان کی فکر نہیں تھی؟ تو آپ نے فرمایا وہ ٹوپی مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس وجہ سے کہ اس ٹوپی میں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سلائی کیے ہوئے ہیں، اور تم اگر یہ پوچھتے ہو کہ رب مجھے فتح عطا فرماتے تو راز کیا ہے؟ فرمائے راز یہی ہے کہ اللہ ان بالوں کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں جی نفع نقصان کوئی نہیں دے سکتا، یہ تو حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی عقیدے ہیں، تو لگاؤ فتوہ صحابہ پر۔ ہم نے کہا جب رب کی چاہت ہوتی ہے نا تو وہ نفع بخش بنا دیتا ہے، اپنے ولیوں کو بھی بنا دیتا ہے۔ اس لیے وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا الفضل عند الرحماء من امتی تعیش فی اکنافہم فإن فیہم رحمتی۔ فرمایا اگر تم فضل تلاش کرنا چاہتے ہو تو میری امت کے رحم دل لوگوں کے پاس چلے جاؤ۔ تعیش فی اکنافہم، ان کے دامن میں عیش سے رہو گے، چین سے رہو گے۔ وجہ کیا ہے؟
فرمایا فَإِنَّ فِيهِمْ رَحْمَتِي، جو نیک بندے ہیں نا وہاں پر تم جاؤ گے تو وہاں پر میری رحمت کو پاؤ گے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوجہ، ان کے پاس حضور کا ایک بال مبارک تھا، اور انہوں نے ہمیں ادب کیا سکھایا ہے کہ جو اعلیٰ چیز ہونا تو پھر وہ اعلیٰ جگہ پر رکھی جاتی ہے۔ چاندی کی ڈبیا ہے، خوبصورت چاندی کی ڈبیا بنائی ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک انہوں نے رکھا ہے۔ اور حدیث ہے بخاری شریف میں، کہتے ہیں کہ جب مدینہ پاک میں کسی کو نظر لگ جاتی، کوئی بیمار ہو جاتا، شفائیں نہیں ملتی، تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ جاتا۔ سیدہ کیا کر رہی ہیں؟ سیدہ کیا کر رہی ہے؟ اب ان کے عقیدے دیکھو جو کہتے ہیں کہ کوئی نفع نقصان نہیں رہ سکتا اللہ کے علاوہ۔ بھئی دیتا وہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جس کو چاہے نفع والا بناتا ہے، یہ اس کی چاہت ہے۔ اگر پہلی بات تم مانتے ہو تو اس کی چاہت کو بھی مانو کہ جہاں پر اس کی چاہت ہوگی وہ نفع بخش ہو جائے گا۔ مدینہ پاک میں کسی کو نظر لگ گئی، کوئی بیمار ہو گیا، حضرت ام سلمہ کے دروازے پر پہنچا، سیدہ بیماری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا بال مبارک نکالتی، پانی میں گھول کر مریض کو پلا دیتی۔ حدیث میں جیسے ہی وہ پانی پیتا اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ یہ اس بال کی برکت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، اور یہ بات بھی عام بات نہیں، بخاری شریف کی صحیح حدیث پاک ہے۔ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہوں، سرکار کے ناخن مبارک ہوں، سرکار کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے اللہ اسے پھر ایسے نہیں چھوڑ دیتا، اسے بھی نفع والا بنا دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کسی کو نہیں جانا پر ڈائریکٹ رب کو مانگو۔ ڈائریکٹ اگر کوئی رب سے مانگتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں مانگو، ہم بھی مانگتے ہیں، لیکن یہ بات تو غلط ہے نا کہ تم جو دوسرا جائز کام ہے اسے کہو کہ یہ ناجائز ہے، جبکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ سنت ہے۔ تو اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہوئی ہے اللہ نے اسے نفع والا بنا دیا ہے۔ حجر اسود اور یہ مقام ابراہیم یہ کیا ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرکن والمقام من یاقوت الجنہ، فرمایا مقام ابراہیم اور حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں، اور فرمایا ولولا ما مسہما من خطایا بنی آدم لاضاء ما بین المشرق والمغرب، اگر یہ بنی آدم کی خطاؤں کو چوستا نہ ہوتا تو یہ اتنا نورانی تھا، اتنا سفید تھا کہ اس کے نور سے مشرق اور مغرب روشن ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وما مسہما من ذی عاہد ولا سقیم الا شفیا، اور اگر کوئی ان کو چھو لیتا ہے، مقام ابراہیم کو ہاتھ لگا لیتا ہے، حجر اسود کو چھو لیتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مصیبت والا تھا تو رب اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اگر اسے کوئی غم تھا اللہ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے، اگر اسے کوئی بیماری تھی تو اسے چھونے کی برکت سے اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ تو شفاؤں والا بنایا کہ نہیں بنایا رب نے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی رب ہی شفائیں تو رب دیتا ہے، لیکن وہ جس کو چاہے شفاؤں والا بنا دے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بخاری شریف کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت ام سلمہ کے دروازے پہ نہ جاتے اور وہاں پر جا کر یہ نہ کہتے جی میں بیمار ہو گیا، مجھے نظر لگ گئی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک نکال کر پانی میں گھول کر نہ پلاتی، وہ کہتی کہ یہ شرک ہے، شفا تو اللہ نے دینی ہے، لیکن انہوں نے یہ عقیدہ بنا دیا، عقیدہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہوئی، کسی اعلیٰ چیز کے ساتھ جس کی نسبت ہوئی ہے، اللہ نے اسے بھی شفا والا بنا دیا ہے۔